میں کمرے میں آئی تو دیکھا کہ میرا فون بج بج کر پاگل ہو گیا تھا۔ اوفو، کیا مصیبت ہے؟ کس کو تکلیف ہے؟ اب بندہ سکون سے کھانا بھی نہ کھائے کیا؟ میں نے خود سے کہتے ہوئے کھانے کی ٹرے بیڈ پر رکھی اور واپس مڑتے ڈریسنگ کے سامنے پڑا اپنا فون اٹھایا تھا۔ کسی ان نون نمبر سے کالیں آ رہی تھیں۔ میں نے بنا دیر کیے نمبر بلاک لسٹ میں ڈال کر موبائل ایک سائڈ پر رکھ دیا اور کھانا کھانے لگی۔ ایسا پچھلے 2 روز سے ہو رہا تھا۔ پچھلے 2 دن سے مجھے رانگ نمبر سے کالز آ رہی تھیں، مگر میں نے ایک بھی کال پک نہیں کی تھی، کیونکہ میری شروع سے ہی عادت تھی۔ میں کبھی بھی کسی رانگ نمبر کی کال کو پک نہیں کرتی تھی، بلکہ اسے فوراً کاٹ کر بلیک لسٹ میں ڈال دیتی تھی۔ ابھی بھی میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ میں پرسکون سے انداز میں کھانا کھانے لگی تھی۔ کھانے کے بعد میں نے برتن سمیٹ کر اٹھائے اور کچن میں لے جا کر برتن دھونے لگی تھی۔ جس وقت میں برتن دھو کر کمرے میں جانے لگی، اسی وقت دروازے کی اطلاعی گھنٹی بج اٹھی تھی۔ میں نے برآمدے میں لگی کھڑکی کی طرف دیکھا جو دن کے 3 بجا رہی تھی۔ اس وقت کون آ گیا؟ میں نے خود سے ہی سوال پوچھا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو کوریئر والا تھا، جو ہاتھ میں ایک خوبصورت سا گلدستہ لیے کھڑا تھا۔ جی بھائی، کیا ہے؟ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ شانزے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا ہاں، میں شانزے ہوں۔ تو اس نے پھولوں کا وہ خوبصورت سا گلدستہ میری طرف بڑھایا اور پھر ایک رجسٹر سامنے کرتے ہوئے بولا، اس پر سائن کر دیں۔ او بھائی، تھوڑا صبر رکھو، یہ سب کیا ہے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ آپ کے لیے کوریئر آیا ہے، اس نے مجھے کہا۔ میرے لیے؟ مگر کس نے بھیجا؟ مجھے بہت حیرانگی ہوئی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا۔ دیکھیں، اس پہ آپ کا ہی نام تھا اور یہیں کا ایڈریس تھا، اس لیے میں لے آیا۔ آپ یہاں سائن کر دیں، مجھے اور جگہ بھی جانا ہے۔ اس نے پھر سے رجسٹر میرے سامنے کیا۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر پین اٹھا کر اس پر سائن کرتے اندر آئی تھی اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں گلدستہ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی تھی۔ تازہ گلاب کے پھول تھے۔ میں نے بہت سوچا کہ یہ مجھے کس نے بھیجے ہوں گے، لیکن میرے ذہن میں کوئی ایسا نہیں آیا تھا کہ جو مجھے اس طرح پھول بھیج سکتا ہو۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ تبھی مجھے گلدستے پر لگا ہوا کارڈ نظر آیا۔ میں نے گلدستے کو ایک طرف رکھا اور وہ کارڈ اٹھا کر کھولا تھا۔ کارڈ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھتے ہی میری حیرت مزید بڑھ گئی تھی۔ ڈیئر شانزے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ سے بات کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ آپ کو کال کروں، مگر کال تو آپ اٹھا نہیں رہی، اوپر سے میرا نمبر بھی بلاک کر دیا، اس لیے مجھے اس کے بعد یہی طریقہ بہتر لگا آپ سے بات کرنے کا۔ امید ہے آپ کو برا نہیں لگا ہوگا۔ اگر آپ نہیں چاہتی کہ اس طرح کا مزید کوئی کوریئر آپ کے دروازے پر آئے تو برائے مہربانی میرا نمبر ان بلاک کریں اور میری کال پک کریں۔ فقط آپ کا چاہنے والا اور آپ سے بات کرنے کا طلبگار۔ کارڈ پر نمبر بھی لکھا ہوا تھا جو ابھی ابھی میں بلاک کر کے آئی تھی۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا تھا۔ نہ جانے کون تھا اور اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی میرے گھر اس طرح پھول بھیجنے کی۔ وہ تو شکر تھا کہ گھر پر کوئی نہیں تھا، اگر کوئی اور دیکھ لیتا یا یہ پھول کسی اور کے ہاتھ لگ جاتے تو میری تو شامت پکی تھی۔ مجھے اس آدمی پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کا سوچا اور کمرے میں آتے ہی فون اٹھا کر فوراً سے اس کا نمبر ان بلاک کیا تھا۔ نمبر ان بلاک ہوتے ہی فوراً سے ہی اس کی کال آ گئی۔ زہ نصیب، میں نے کال پہلی بیل پر پک کر لی تھی۔ آگے سے انتہائی لوفرانہ انداز میں کہا گیا تھا، کون ہو تم اور یہ کیا بےہودگی ہے؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے پھول بھیجنے کی؟ میں نے لگے ہاتھوں اس کی کلاس لگا دی تھی۔ ارے ارے، اتنا غصہ؟ یہ غصہ سنبھال کر رکھیں، آگے کام آئے گا۔ فی الحال تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرا نمبر ان بلاک کر دیا۔ وہ یوں بے تکلفی سے بات کر رہا تھا کہ جیسے مجھے بہت عرصے سے جانتا ہو۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، دوبارہ کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں نے غصے سے کہا اور کال کاٹنے ہی والی تھی کہ وہ بول اٹھا، آپ سے برا تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ آپ مجھے پسند ہیں، محبت کرتا ہوں آپ سے اور آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک پل میں سب کہہ گیا تھا، جبکہ میں ششتر سی اس کی باتیں سنتی رہ گئی تھی۔ جس شخص کو نہ میں جانتی تھی نہ پہچانتی تھی، وہ مجھ سے محبت کے دعوے کر رہا تھا اور ڈائریکٹ شادی کی بات پر آ گیا تھا۔ شانزے، آپ سن رہی ہیں؟ میں جب کافی دیر تک کچھ نہ بولی تو وہ پوچھنے لگا۔ میں اس وقت بزی ہوں، بعد میں بات کرتی ہوں۔ مجھ سے اور کوئی بات نہ بنی تو میں نے اتنا کہہ کر ہی فون کاٹ دیا تھا۔ مجھے عجیب سی فیلنگز آ رہی تھیں، سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھیں۔ یہ میری زندگی میں آنے والا پہلا لڑکا تھا اور مجھے پروپوز کرنے والا بھی، لیکن میں اس کے نام تک سے انجان تھی۔ میں نے فون کو دیکھا، مجھے اپنی آخری بات یاد آئی۔ میں نے اسے بعد میں بات کرنے کا کہا تھا، لیکن کیوں؟ یہ مجھے خود سمجھ نہ آئی تھی۔
میں کافی دیر تک فون کو پکڑے خیالوں میں کھوئی رہی تھی، پھر سر جھٹک کر اٹھی اور رات کے کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ابا وقت پر گھر آ گئے تھے۔ وہ مجھے کچھ مضطرب سے لگے تھے، لیکن میں نے ان سے بات نہ کی اور ان کے آگے کھانا رکھنے کے بعد میں اپنا کھانا لے کر کمرے میں آ گئی تھی۔ 4 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد میں نے ابا سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ ابا خود کوئی بات پوچھتے تو جواب دے دیتی تھی، مگر خود سے میں نے انہیں مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ہم دونوں باپ بیٹی کے بیچ ایک سرد سی دیوار آن کھڑی ہوئی تھی، جس کا گرنا اب شاید ناممکن ہو چکا تھا۔ میں کھانا کھا کر آئی تو خالی برتن ٹیبل پر پڑے تھے۔ ابا کھانا کھا چکے تھے۔ میں نے برتن اٹھائے اور کچن میں چلی گئی تھی۔ کہاں رہتی ہو آج کل؟ تھوڑی دیر بعد ہی ابا میرے پیچھے کچن میں چلے آئے تھے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے کام میں مصروف رہی۔ برتن دھو کر مجھے ایک کپ چائے بنا کر دے جانا، سر میں بڑا درد ہو رہا ہے، ابا نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے صرف سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں چائے بنا کر ابا کے کمرے میں لے گئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھے اپنی انگلیاں چٹکا رہے تھے۔ میں چائے رکھ کر مڑنے لگی جب انہوں نے مجھے پکار لیا۔ رکو، شان سے بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ان کی آواز روب دار تھی جس سے میرے پورے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ میں نظریں جھکائے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی صوفے کے قریب آئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ابا کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ہر دوسرے تیسرے روز ابا یوں ہی میری عدالت لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ مجھے بیٹھنے کا کہہ کر چائے پینے میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ ابا میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان کی نظروں سے خوف محسوس ہوا تھا۔ میں نے ایک پل میں اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ میرے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ مارے گھبراہٹ کے میرے ماتھے پر پسینے کی نندی بوندیں چمکنے لگیں، جنہیں میں نے ہتھیلی سے صاف کیا تھا۔ اس دوران ابا چائے ختم کر کے کپ ٹرے میں رکھ چکے تھے۔ تم نے چائے نہیں پی؟ ابا نے مجھ سے پوچھا۔ میں رات میں چائے نہیں پیتی، میں نے بتایا۔ اچھی بات ہے، پینی بھی نہیں چاہیے، ابا نے خود سے کہتے سر ہلایا اور پھر کافی دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ کافی دیر بعد مجھے ابا کی سرگوشی نما آواز سنائی دی۔ تم نے کسی کو بتایا تو نہیں؟ ابا انتہائی کم آواز میں مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ شاباش، بتانا بھی نہیں۔ اگر تم نے غلطی سے بھی کسی کو بتایا تو… ابا نے بات ادھوری چھوڑے جن نظروں سے میری طرف دیکھا تھا، مارے خوف کے میرے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نہیں بتاؤں گی کسی کو، میں نے اٹکتے اٹکتے کہا تھا۔ آنسو تھے کہ آنکھوں سے چھلکنے کو تیار تھے۔ شاباش میری پیاری بیٹی، اب جاؤ، جا کر سو جاؤ، ابا نے مجھے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا تھا۔ میں لمحے کی دیر کیے بنا ابا کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ باہر آ کر میں نے گہرے گہرے سانس لیے اور نفرت سے ابا کے کمرے کے دروازے کو دیکھا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ اس شخص کی جان لے لوں۔ میرے دل میں میرے اپنے باپ کے لیے نفرت بھری ہوئی تھی، مگر میں کبھی بھی اس کے خلاف کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھا سکی تھی، کیونکہ نفرت سے زیادہ مجھے اس شخص سے خوف تھا، اور خوف ہمیشہ نفرت پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ اس آدمی کے سامنے جاتے ہی میں ہمیشہ سے کمزور پڑ جاتی تھی اور خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور خود کو آئینے میں دیکھتے مجھے بے اختیار خود سے گھن آئی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں خود کے وجود کو نوچ پھینکوں، کہ میں اس جیسے انسان کی بیٹی تھی جو انسانیت کے نام پر دھبا تھا۔ اس سے پہلے کہ ماضی مجھے اپنی یادوں کے حصار میں جکڑ لیتا، اس سے پہلے ہی فون کی رنگ پر میں واپس ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ دیکھا تو دن والا ہی نمبر تھا جو میرے ذہن سے فی الوقت مکمل طور پر نکل چکا تھا۔ میں نے کال کاٹ دی۔ شانزے کال پک کریں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد میسج موصول ہوا تھا۔ میں اس وقت بات نہیں کر سکتی پلیز، میں نے میسج بھیجا۔ اب ایک مرتبہ بات تو کریں، آپ کو اچھا لگے گا۔ اس نے فوراً سے پہلے رپلائی کیا۔ مجھے نیند آئی ہے، میں نے میسج بھیجا۔ صرف بہانہ ہے، مجھے پتا ہے آپ کو کوئی نہیں آئی۔ چند ثانیے بعد پھر سے میسج آ گیا۔ دیکھو میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھے پریشان نہ کرو، میں نے لکھ کر بھیجا۔ لیکن مجھے تو تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، بہت ساری باتیں۔ وہ ایک دم سے آپ سے تم پر آ گیا تھا، اور پھر تو جیسے یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ اس کا جب دل کرتا کال اور میسج کر دیتا تھا، اور جب میں اس کی کال کو اگنور کرتی اور میسج کا جواب نہ دیتی تو وہ یوں کوئی نہ کوئی چیز کوریئر کروا دیتا تھا۔ اس روز میں مارکیٹ گئی تھی جب مجھے اپنی پشت پر اپنے نام کی پکار سنائی دی تھی۔ اس جگہ اپنا نام سن کر میں ایک دم سے پیچھے مڑی۔ دیکھا تو سامنے ایک خوش شکل نوجوان کھڑا تھا جس کی عمر لگ بھگ 25 سے 27 سال کے درمیان تھی۔ بلو جینز کے ساتھ ہم رنگ شرٹ پہنے، آنکھوں پر سٹائلش چشمہ لگائے، بائیں ہاتھ کی کلائی میں نفیس سی گھڑی پہنے ہوئے تھا۔
پاؤں جوتوں میں مقید تھے، آنکھیں کالی گہری تھیں جیسے نہ جانے اپنے اندر کتنے گہرے راز سموئے ہوئے تھی۔ میں نے ایک ہی نظر میں اس کا تفصیلی جائزہ لے ڈالا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی جسے دیکھ کر میں فوراً سے سنبھلی تھی۔ جی فرمائیے، میں نے پوچھا۔ کہیں بیٹھ کر بات کریں، اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سنتے ہی میں پہچان گئی تھی، یہ وہی لڑکا تھا جو مجھے روز کالز اور میسیجز کیا کرتا تھا۔ میں کچھ سوچتے اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے لے کر ایک ریسٹورنٹ میں آیا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے کھانے کا آرڈر دے دیا تھا۔ شانزے، میں حاشر ہوں، اس نے میری طرف دیکھتے اپنا تعارف کروایا تھا۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں نے سوال پوچھا، کیونکہ میں اس شخص کو پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے مجھے یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی میں نے اتفاقیہ بھی اسے دیکھا ہو۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے بارے میں جاننا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ اس نے بہت گہری بات کی تھی۔ اچھا، تو یہ محبت کیسے اور کب ہو گئی؟ میں نے پھر سے سوال پوچھا۔ یہ سب اتنا اہم نہیں ہے شانزے، اہم یہ ہے کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ اس نے سوال کے بدلے سوال کیا تھا۔ میں کنفیوز سی ہو گئی، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اسے کیا جواب دوں۔ اتنے میں ویٹر کھانا لے کر آ گیا اور وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ اتنی رغبت سے کھانا کھا رہا تھا کہ جیسے اس سے زیادہ ضروری اور کوئی کام ہو ہی نہ۔ آپ بھی کھائیں نا پلیز، اس نے مجھے یوں ہی بیٹھے دیکھ کر کہا۔ میں چھوٹے چھوٹے لقمے لینے لگی۔ اس کی رغبت سے کھانے کی وجہ مجھے سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ کھانا واقعی لذیذ اور ذائقے دار تھا۔ کھانے کے دوران مکمل خاموشی رہی تھی۔ یقیناً آپ نے جواب سوچ لیا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنے گھر والوں کو کب بھیجوں؟ کھانے کے بعد اس نے سوال پوچھا تھا۔ میں آپ کو فون پر بتا دوں گی۔ میں نے بات فون پر ٹالی اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بھی میرے ساتھ ہی اٹھ گیا تھا۔ میں گھر آ گئی تھی اور مسلسل اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ وہ مجھے اچھا انسان لگا تھا، وہ کوئی لوفر یا لفنگا نہیں تھا جیسا کہ فون پر میں نے اسے محسوس کیا تھا۔ دکھنے میں وہ نہایت شریف اور نیک لڑکا دکھائی دے رہا تھا۔ میں کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ آخرکار فیصلہ اسی کے حق میں آیا تھا۔ میں نے اسے میسج کر دیا کہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیج دے۔ وہ بہت خوش ہوا تھا اور بار بار مجھ سے اپنی خوشی کا اظہار کرتا رہا تھا۔ 2 دن بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سر پر اچھے سے دوپٹہ جما لیا تھا۔ پڑوس کی خالہ کو میں نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ ظاہر سی بات تھی، کسی خاتون کا ہونا تو ضروری تھا۔ خالہ نے ہی ابا سے بات کی تھی اور انہیں بتایا کہ کچھ لوگ آج شانزے کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ خالہ نے یہی بتایا تھا کہ وہ لوگ ان کے توسط سے آ رہے ہیں۔ میرا نام انہوں نے نہ لیا تھا۔ ممکن تھا ابا اس بات پر خفا ہو جاتے۔ خالہ نے ہی دروازہ کھولا تھا، پھر وہ مہمانوں سے ملتے ہوئے انہیں اندر لے آئی تھیں۔ کچھ دیر بعد میں خالہ کے کہنے پر چائے لے کر گئی تھی۔ مجھے حاشر کی فیملی بہت پسند آئی تھی۔ پھر خالہ کے کہنے پر ابا نے بھی رضامندی دے دی تھی اور یوں میری حاشر کے ساتھ شادی طے ہو گئی۔ حاشر کے تو پیر ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ وہ انتہا کا خوش تھا۔ وہ فون پر روزانہ مجھے اپنی بے قراریاں سناتا تھا، جنہیں سن کر میں خود کو بہت خوش قسمت تصور کرنے لگی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا کہ مجھے بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا اور نیک رشتہ مل گیا تھا، ورنہ حاشر جیسا لڑکا تو مجھے چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملنا تھا۔ میں اپنی قسمت پر بہت نازا تھی۔ محلے کی لڑکیوں کے سامنے میں خوب اتراتی تھی۔ سبھی میرے آگے پیچھے گھومتی تھیں اور سبھی حاشر سے ملنے کے لیے بےتاب تھیں۔ وہیں خاندان کے لوگوں میں بھی چہمگوئیاں جاری تھیں۔ کچھ اس رشتے کے حق میں نہیں تھے اور کچھ ایسے تھے جنہیں یہ رشتہ پسند آیا تھا۔ 10 دن پہلے ہی میرے گھر خوب رونق لگ گئی تھی اور پھر 10 دن بعد میں اس رونق لگے گھر کو ویران کر کے حاشر کے سنگ رخصت ہو کر اس کے گھر رونق لگانے آ گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ آخر کو ایک من چاہی بیوی اور من چاہی بہو تھی۔ میں نے حاشر کے گھر پر راج کرنے کے بہت سے خواب دیکھ لیے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے یہ خواب ایک ہی پل میں چکنا چور ہونے والے تھے۔ بہت ساری رسموں اور چھیڑخانی کے بعد مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھنے لائق تھی۔ خوبصورت سجا سجایا کمرہ، بالکل کسی خواب کے کمرے جیسا تھا۔ اس میں صرف بیڈ کے ارد گرد خوبصورت انداز میں لگائی گئی بتیاں جل رہی تھیں۔ آپ کو پتا ہے بھابھی، یہ سارا کمرہ خود بھائی نے ڈیکوریٹ کیا ہے۔ انہوں نے 3 دن لگا دیے ہیں اس کو سجانے میں۔ ہم نے کہا بھی کہ باہر کسی کو پیسے دے کر کروا لیتے ہیں، مگر وہ نہیں مانے اور کہنے لگے کہ بھائی میری بیوی بہت اسپیشل ہے، اس کے لیے ساری تیاری میں خود کروں گا۔ میری نند نے مجھے پوری تفصیل بتائی تھی۔ میں پورا کمرہ دیکھنا چاہتی تھی، تبھی میں نے اپنی نند سے کہا کہ ذرا روم کی لائٹ تو آن کرو، میں پورا کمرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو میری نند نے کہا بھابھی ابھی بتایا تو ہے کہ آپ کے لیے سرپرائز ہے، بھائی خود آ کر کمرہ روشن کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے، ابھی فی الحال جتنی لائٹیں جل رہی ہیں اتنا دیکھ لیں۔ نند کی بات سن کر میں نے صبر کر لیا تھا۔
بیڈ کے ارد گرد لگی لائٹوں کی روشنی میں میں نے کمرے کے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ پھولوں کے علاوہ دیواروں پر بھی مجھے کافی کچھ لگا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر منظر واضح نہ ہونے کی وجہ سے میں نہ دیکھ پائی تھی۔ دروازے پر کھٹکا ہوا تو میں گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد دروازہ کھلا اور حاشر اندر آیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پھر اندھیرے میں ہی میرے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ امید ہے مجھے تم ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی ہوگی۔ تمہیں پتا ہے مجھے کب سے اس دن کا انتظار تھا۔ تمہیں پتا ہے میں نے یہ ایک ایک دن ایک ایک لمحہ گن کر گزارا ہے۔ تمہیں پتا ہے میرا یہ ایک ایک پل کانٹوں پر گزرا ہے۔ حاشر میرا ہاتھ پکڑے بول رہا تھا اور میرے دل میں گدگدیاں ہو رہی تھیں۔ تمہیں پتا ہے تمہارے استقبال کے لیے میں نے یہ ساری تیاریاں کی ہیں۔ اس پورے گھر کو بھی میں نے خود سجایا ہے اور اس کمرے کو بھی۔ تمہیں دکھاتا ہوں۔ تم بے چین ہوگی نا اس کمرے کو دیکھنے کے لیے؟ حاشر تھوڑی دیر بعد پھر بولا تھا۔ میں نے کہا ہاں، لائبہ بتا رہی تھی کہ یہ کمرہ تم نے خود سجایا ہے۔ میں نے اسے لائٹ آن کرنے کے لیے کہا تھا مگر اس نے کہا کہ بھائی خود آن کریں گے۔ اب تو تم لائٹس آن کرو نا تاکہ میں دیکھ لوں کہ میرے ویلکم کے لیے تم نے کیا کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ میں نے حاشر سے کہا تھا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ حاشر اٹھ کر سوئچ کی طرف گیا اور کہا آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس کی آواز آئی تھی کہ اب تم آنکھیں کھول سکتی ہو، تمہارا سرپرائز تیار ہے۔ میں نے جو ہی آنکھیں کھولیں سامنے کا منظر دیکھتے میرے ہوش اڑ گئے تھے اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرے سارے جسم سے خون نچوڑ لیا ہو۔ کون ہو تم؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ حاشر کی نظریں ایک دم بدل گئی تھیں۔ اس کا چہرہ اسپاٹ ہو گیا تھا اور نظریں بے تاثر تھیں۔ جیسے ہی میں نے یہ سوال پوچھا اس کی نظریں لہو چھلکانے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے کچا چبا جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تم بتاؤ میں کون ہو سکتا ہوں؟ اس نے سوال کے بدلے سوال کیا تھا اور ایک ایک قدم چلتا میرے قریب آنے لگا۔ میں پیچھے ہوتی بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی تھی۔ حاشر کی سخت نظریں مجھے بہت کچھ سمجھا رہی تھیں۔ حاشر، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی صفائی دی اور بیڈ سے اتر گئی تھی۔ میں نے کب کہا کہ تم نے کچھ کیا ہے؟ حاشر کا لہجہ بہت سخت ہو گیا تھا۔ میرے ذہن کے پردوں پر ماضی کے سائے لہرانے لگے تھے۔ وہ ماضی جسے شاید میں بھول چکی تھی، وہ ماضی اب میرا مستقبل بن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ میری پیدائش ایک کھاتے پیتے گھرانے میں ہوئی تھی۔ ابا ایک پرائیویٹ نوکری کرتے تھے جبکہ اماں ایک گھریلو خاتون تھیں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرا اور کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ اماں ابا شادی کے کچھ عرصے بعد گھر والوں سے علیحدہ ہو گئے تھے اور علیحدہ گھر میں رہنے لگے تھے۔ میں صرف 7 سال کی تھی جب ایک روز میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اچھی بھلی تھیں، بس ایک روز اچانک موت آئی اور انہیں ہم سے دور لے گئی۔ میں اپنی ماں کو یاد کر کے بہت روتی تھی۔ اس وجہ سے میری دادی مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ دادی شروع سے ہی چاچو کے گھر رہتی تھیں۔ میں بھی دادی کے ساتھ وہیں رہنے لگی۔ ابا مجھ سے ملنے یہیں آ جایا کرتے تھے۔ سب نے ابا کو دوسری شادی کا مشورہ دیا تھا مگر ابا نے اس معاملے میں کسی کی نہیں سنی۔ وہ میری ماں کی جگہ اور کسی کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ میں دادی کے پاس پلی بڑی اور وہیں سے اسکول جاتی رہی تھی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ میں نے میٹرک کا امتحان بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد میرے ابا مجھے واپس اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے آئے تھے۔ وہ اس گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے۔ چند روز تک ابا باہر سے کھانا لاتے رہے تھے مگر پھر میں نے گھر کا سارا کام خود ہی سنبھال لیا تھا کیونکہ دادی نے اس عرصے میں مجھے سب کچھ سکھا دیا تھا۔ میری چچی بھی بہت اچھی تھیں، انہوں نے میری بہت مدد کی تھی۔ ابا دادی اور چچی کا بہت شکریہ ادا کرتے تھے کہ جنہوں نے میری اتنی اچھی تربیت کی تھی۔ میرے گھر آ جانے سے ابا بہت خوش ہوئے تھے کیونکہ انہیں کافی سہولت مل گئی تھی۔ ابا اب جلدی گھر واپس آ جاتے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد میں اور ابا مل کر کافی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ ابا مجھے کچھ اپنی اور اماں کی باتیں بتاتے اور کچھ میں انہیں اپنی دادی اور چچی کے گھر والوں کی باتیں بتاتی رہتی تھی۔ ابا میری باتیں سن کر بہت خوش ہوتے تھے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ابا کی جان مجھ میں ہی بستی تھی۔ وہ کہتے کہ اچھا ہوا تم واپس آ گئی ہو ورنہ میں بہت تنہا ہو گیا تھا۔ اکثر سوچتا کہ تمہیں لے آؤں مگر پھر یہ سوچ کر رک جاتا کہ اگر میں تمہیں ابھی لے آیا تو پھر تمہاری تعلیم اور تربیت کا کیا ہوگا، مگر اب مجبوراً مجھے تمہیں لانا پڑا کیونکہ اب مجھ سے تنہائی بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس گھر کی دیواریں اور خالی پن مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، اسی لیے میں تمہیں لے آیا۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میرا تمہیں یہاں لانے کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ یہ بات کہتے ہوئے ابا کے لہجے میں ایک مان ہوتا تھا جس سے مجھے خود پر ناز ہوتا۔ میرا ابھی آگے پڑھنے کا دل تھا اس لیے میں نے ابا سے کہا کہ مجھے کالج میں داخلہ لینا ہے، گھر میں ویسے بھی میں سارا دن بہت بور ہو جاتی ہوں،
تو ابا نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، تم کل ہی جا کر اپنی پسند کے کسی بھی کالج میں اپنا داخلہ کروا کر آ جاؤ اور اپنی پڑھائی کو شروع کرو۔ میں بھی چاہتا ہوں اور تمہاری ماں بھی یہی چاہتی تھی کہ تم اعلیٰ تعلیم حاصل کرو۔ ابا کو میری کالج جانے کی بات بہت پسند آئی، چنانچہ یوں اگلے ہی دن میں کالج جا کر اپنا داخلہ کروا آئی تھی۔ کالج گھر سے نہ تو بہت زیادہ دور تھا اور نہ ہی قریب، پیدل چلتے قریباً 15 سے 20 منٹ لگ جاتے تھے۔ کالج جاتے وقت میں جتنی کنفیوز اور جتنی ڈر رہی تھی، واپسی پر میں اتنی ہی خوش اور مطمئن تھی، کیونکہ میرے گریڈز اچھے ہونے کی وجہ سے مجھے کالج میں بہت آسانی سے داخلہ مل گیا تھا، وہ بھی میرے پسندیدہ سبجیکٹس میں۔ اب میں صبح سویرے اٹھتی، ابا کو ناشتہ دیتے ہوئے خود بھی ناشتہ کرتی، پھر اس کے بعد کالج جانے کے وقت تک میں گھر کے سارے کام نمٹا دیا کرتی تھی۔ ابا مجھے خود کالج لے کر جاتے تھے اور مجھے کالج چھوڑ کر اپنے کام پر چلے جاتے تھے۔ حالانکہ میں نے ابا کو کئی مرتبہ بولا بھی کہ میں خود آ جا سکتی ہوں، لیکن ابا کہتے کہ کچھ انہیں بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے دو۔ ابا کی بات سن کر میں چپ ہو جاتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محلے میں بھی میری جان پہچان ہو گئی تھی اور کالج میں بھی بہت ساری دوستیں بن گئی تھیں۔ اب میں محلے کی لڑکیوں کے ساتھ ہی جایا کرتی تھی، ابا کو میں نے منع کر دیا تھا۔ میں اکثر اپنے فارغ اوقات میں آس پڑوس میں چلی جایا کرتی تھی اور ٹائم گزار کر واپس آ جاتی تھی۔ میں لڑکیوں کو بھی اپنے گھر آنے کی دعوت دیتی تھی، مگر ان میں سے کوئی بھی میرے گھر نہ آتی اور کہتی کہ بس آ تو جاتی ہو، تم ہی آ جایا کرو، تم تو اکیلی بھی ہوتی ہو، ہم لوگوں کو تو گھر میں 100 کام کرنے پڑتے ہیں۔ یوں کوئی بھی لڑکی میرے گھر نہیں آتی تھی اور ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی بات یا کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی تھی۔ میں بھی زیادہ زور نہ دیتی کیونکہ میں خود ہی ان کے گھر چلی جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ کالج میں سویرا کے ساتھ میری پکی دوستی ہو گئی تھی۔ سویرا بہت اچھی لڑکی تھی، لیکن یتیم تھی۔ وہ اپنے ماموں کے گھر رہتی تھی۔ سویرا کی مومانی اس پر بہت ظلم کیا کرتی تھی، مگر سویرا کبھی منہ سے آہ تک نہ نکالتی تھی۔ میں نے جب سویرا کی کہانی سنی تو مجھے اس پر بہت ترس آیا تھا۔ وہ واقعی ایک معصوم اور مظلوم لڑکی تھی جس سے کسی کو بھی ہمدردی ہو سکتی تھی۔ مجھے بھی شروع میں اس سے ہمدردی ہی ہوئی تھی، مگر پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اچھائی اور اس کی عادات نے مجھے اس کا گرویدہ کر دیا۔ میں نے ہی اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، جسے اس نے خوشی خوشی تھام لیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوستی پکی ہوتی گئی تھی۔ میں سویرا کے گھر بھی جانے لگی تھی اور مجھے وہاں جا کر ہمیشہ پچھتاوا ہی ہوتا تھا۔ سویرا کے حالات اور سویرا کی مومانی کا رویہ دیکھ کر کبھی کبھی میں سوچتی کہ کاش میرا کوئی بھائی ہوتا تو میں سویرا کو اس مصیبت سے نکال کر لے آتی، مگر افسوس کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں سویرا کو کہتی کہ سویرا تم یہاں کیوں ان کے ظلم برداشت کر رہی ہو؟ تم یہاں سے بھاگ کیوں نہیں جاتی؟ کسی ہاسٹل میں رہ لو، پارٹ ٹائم جاب کر لو، کچھ بھی کر لو، اس مصیبت سے جان چھڑاؤ۔ میری باتیں سن کر سویرا ہنس دیتی تھی۔ اس کی ہنسی بہت پھیکی سی ہوتی تھی۔ وہ مجھے کہتی کہ شانزے تم نہیں سمجھو گی جو بات میں سمجھتی ہوں۔ بھلے اس گھر میں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، مجھے پہننے کے لیے اچھا کپڑا نہیں دیا جاتا، نہ کھانے کے لیے اچھا ملتا ہے، مگر میں پھر بھی سکون سے رہ رہی ہوں۔ تمہیں پتا ہے کیوں؟ اس کے سوال پر میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتی تو وہ کہتی، یہاں اس گھر میں میری عزت محفوظ ہے، اب مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ کوئی مجھے نوچ لے گا۔ اپنی عزت کے محفوظ ہونے کی وجہ سے میں یہاں اس گھر میں رہ رہی ہوں، کیونکہ جو بھی بات ہو یہاں رہتے ہوئے مجھے تحفظ کا احساس ہوتا ہے، جو مجھے باہر کہیں نہیں ہو سکتا۔ اکیلی لڑکی کے لیے تو یہ دنیا ویسے بھی بے رحم ہے۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے درندے کھڑے ہوتے ہیں جو کسی شکار کی طرح معصوم اور اکیلی لڑکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ سویرا کی باتیں سن کر میں اس کی بات سے اتفاق کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ واقعی وہ صحیح تو کہہ رہی تھی۔ اگر وہ وہاں سے نکل آتی اور کہیں اور رہتی تو کیا گارنٹی تھی کہ اس کی عزت محفوظ رہ سکتی تھی؟ اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس روز کے بعد سے میں نے دوبارہ کبھی سویرا کو گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ ہمارے پیپر ہونے والے تھے، جبکہ سویرا کی ذرا بھی تیاری نہیں تھی۔ اسے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی، اس لیے اس کے ٹیسٹ بھی کچھ اچھے نہیں ہو رہے تھے۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اس وقت بھی وہ اداس سی بیٹھی ہوئی تھی جب میں اس کے پاس گئی۔ کیا ہو گیا ہے سویرا؟ شکل پر 12 کیوں بجائے ہوئے ہیں؟ کیا پھر مومانی سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے؟ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں یار، جھگڑا تو تب ہوگا جب مجھے فرصت ملے گی، مجھے تو فرصت ہی نہیں ملتی، سویرا نے اداس لہجے میں کہا تھا۔ سویرا پھر تمہیں کیا پریشانی ہے کہ تم مجھے اداس لگ رہی ہو؟ اور مجھے 100% یقین ہے کہ یہ میرا وہم بھی نہیں ہے۔ میری بات سن کر سویرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسے روتا دیکھ کر میں بوکھلا گئی تھی۔ ارے سویرا یار، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ کچھ تو بتاؤ۔ میں سویرا سے پوچھنے لگی تھی، مگر جیسے جیسے میں اس سے پوچھتی اس کے رونے میں مزید روانی آ جاتی تھی۔ میں نے اسے کھل کر رونے دیا۔
جب وہ اچھی طرح سے اپنے دل کا غبار نکال چکی تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی اب بتاؤ کہ کیوں پریشان ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں پتہ ہے فائنل پیپر ہونے والے ہیں اور میری ذرا بھی تیاری نہیں ہے۔ آج بھی ٹیچر نے مجھے سختی سے وارننگ دی ہے کہ اگر میں کسی ایک بھی مضمون میں فیل ہوئی تو وہ مجھے کالج سے ہی نکال دیں گی۔ میں کیا کروں؟ مجھے وقت ملے گا تو تیاری کروں گی نا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے ماموں تو تمہاری بات سنتے ہیں نا، ان سے اجازت لے لو اور کالج کے بعد میری طرف آ کر میرے گھر میں میرے ساتھ پڑھ لیا کرنا۔ شام میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیا کروں گی۔ پہلے تو وہ انکار کرتی رہی تھی مگر پھر میرے بہت زیادہ اصرار کرنے پر وہ مان گئی۔ اگلے روز ہی میں اسے اپنے گھر آنے کا کہنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آج میں نے ممانی کو نہیں بتایا، میں کل سے آ جاؤں گی۔ تو میں نے کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے یار، 2 ہی گھنٹے کی تو بات ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی۔ سویرا تم یہاں بیٹھو، میں ابھی شاور لے کر آتی ہوں، پھر کھانا کھا کر پڑھائی کرتے ہیں۔ تم بے فکر ہو کر بیٹھ جاؤ، میرے گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے۔ میں سویرا کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ سویرا جو تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی، میری بات سننے کے بعد وہ ریلیکس ہو گئی۔ اس نے عبایا اور نقاب اتار دیا تھا۔ میں اپنے کپڑے لیتی واش روم میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا کمرہ سویرا کی دلخراش چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ شانزے مجھے بچاؤ، کوئی ہے، کوئی میری مدد کرو، چھوڑو مجھے، نہیں نہیں کرو، شانزے۔ میرا دل دہل گیا تھا۔ میں جلدی جلدی کپڑے پہنتی باہر آئی۔ سامنے کا منظر ہوش اڑا دینے والا تھا۔ ایک طرف سویرا کا مردہ ساکت وجود پڑا تھا اور دوسری طرف میرے ابا کھڑے تھے جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ابا یہ کیا کیا آپ نے؟ سویرا کی حالت جو چیخ چیخ کر اس کے اوپر بیتی قیامت کا پتہ دے رہی تھی، اسے دیکھتے میں سیدھی ابا کے پاس پہنچی تھی اور ابا کا سینہ پیٹنے لگی تھی۔ ابا کے پاس سے مجھے بدبو کے بھبوکے اٹھتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ میں نے بے یقینی سے ابا کے چہرے کی طرف دیکھا جن کی آنکھیں بھی سخت سرخ ہو رہی تھیں۔ ابا آپ نے شراب پی ہے؟ مجھ پر تو جیسے صدمے کسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ مجھے سامنے دیکھ کر ابا کا سارا نشہ 1 منٹ کے اندر اندر اترا تھا۔ وہ بار بار پلکیں جھپک جھپک کر اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے ابا کو ایک طرف دھکا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹے۔ میں جلدی سے سویرا کے پاس آئی جس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی آنکھیں مجھ سے شکوہ کر رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ کیا تم اس لیے مجھے یہاں لے کر آئی تھی؟ میں نے سویرا کا ہاتھ پکڑ کر اس کی نبض ٹٹولی تھی، پھر اس کے دل کی دھڑکن چیک کی، لیکن مجھے سب میں مایوسی ہوئی تھی۔ اس کا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ وہ ہر طرح کی فکر سے آزاد ہو کر نئی منزل اور نئے راستے پر چل پڑی تھی جس سے واپسی اب ناممکن تھی۔ میں نے سویرا کی کھلی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اس کی آنکھیں بند کی تھیں۔ غصے کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ ابا کمرے سے نکل گئے تھے۔ میں ان کے پیچھے آئی تو وہ اپنے کمرے میں تھے۔ جب تک میں ان کے کمرے میں پہنچی وہ ہاتھ منہ دھو چکے تھے۔ ان کا نشہ ایک دم سے اتر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ کہتی وہ ایک دم سے میرے پاس آئے اور مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ تم نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں، نہ ہی میں نے کچھ کیا ہے۔ جو کچھ ہوا ہے اسے بھول جاؤ، بالکل بھول جاؤ۔ یہی سمجھو کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر تم نے کسی کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو میں تمہاری بھی جان لے لوں گا۔ ابا نے مجھے کہا تھا۔ ابا کا لہجہ انتہائی سخت اور ڈرانے والا تھا۔ میں جو ابھی ابھی ابا کا وحشی روپ دیکھ کر آئی تھی، ابا کی دھمکی سن کر ڈر گئی اور اپنا منہ بند کر لیا۔ پھر ابا کے ساتھ مل کر پچھلے لان میں قبر کھودی اور سویرا کو اس میں دفن کر دیا گیا تھا۔ کسی کو بھی کانوں کان اس واقعے کی خبر نہ ہوئی تھی۔ محلے کے لوگوں نے چیخوں کا ذکر کیا تو ابا نے بہانہ بنا دیا کہ شانزے پر چھپکلی گر گئی تھی۔ یوں بات آئی گئی ہو گئی تھی۔ سویرا کے ماموں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو اس کی ممانی نے میرے گھر کا بتایا کہ وہ وہاں گئی ہوگی پڑھنے کے لیے، لیکن ابا کے کہنے پر میں نے لا علمی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ وہ آج تو یہاں آئی ہی نہیں، وہ تو کل آنے والی تھی۔ جب یہ بات اس کی ممانی کو پتہ چلی تو انہوں نے ایک نئی بات اخذ کر لی اور اس کے ماموں سے کہنے لگی کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، وہ تو کب سے اس موقع کی تلاش میں تھی۔ بالآخر اسے موقع مل ہی گیا تھا۔ سویرا کے ماموں نے اسے ہر طرف ڈھونڈا مگر جب وہ نہیں ملی تو ان کا دل سویرا کی طرف سے کھٹا ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے سویرا کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سویرا بے موت مر گئی اور گمنام ہی رہی تھی۔ ابا مجھ پر نظر رکھنے لگے کہ کہیں میں یہ بات کسی کو بتا نہ دوں۔ وہ روزانہ دن میں کئی مرتبہ مجھ سے پوچھتے اور پھر مجھے دھمکاتے کہ اگر تم نے کسی کو بھی بتایا تو پھر تم اپنی دوست کے پاس پہنچ جاؤ گی۔ اس کی موت کو 4 سال گزر گئے تھے اور اب 4 سال بعد میری شادی ہوئی تھی، مگر حاشر نے جو ہی کمرے کی لائٹ جلائی سامنے نظر پڑتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ کمرے میں ہر دیوار پر سویرا کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ کہیں وہ کھلکھلاتی نظر آ رہی تھی تو کہیں اداس۔ حاشر کے ساتھ بھی سویرا کی بہت سی تصویریں تھیں۔
مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ حاشر کا سویرا سے کیا رشتہ تھا، وہ سویرا کو کیسے جانتا تھا۔ مجھے تو وہ گناہ یاد آ گیا جو میں نے ابا کے ساتھ مل کر کیا تھا، سویرا کی موت کو چھپا کر اور اسے دفنا دینے کا گناہ۔ تو تم سویرا کو کیسے جانتے ہو؟ تمہارا کیا رشتہ ہے اس کے ساتھ؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بہن تھی وہ میری، جسے تمہارے گھٹیا باپ نے بے رحمی سے مار ڈالا۔ حاشر کے الفاظ تھے یا کوئی پگھلا ہوا سیسا، میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ بہن، بھائی، یہ سب کیا تھا؟ سویرا نے کبھی مجھے حاشر کے بارے میں کچھ نہ بتایا تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی سویرا کے گھر حاشر کو دیکھا تھا۔ پھر یہ اچانک سے حاشر سویرا کا بھائی بن کر کہاں سے آ گیا تھا؟ دیکھو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو۔ سویرا ہمارے گھر آئی ہی نہیں تھی، وہ تو کسی لڑکے کے ساتھ۔ میں نے پھر سے بولنا چاہا تھا جب حاشر نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ تمہارا گھٹیا باپ شراب کے نشے میں سب کچھ اگل چکا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم بھی اپنا گناہ قبول کر لو۔ حاشر کی سرد آواز کمرے میں گونجی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سویرا تو یتیم تھی، اس کے ماں باپ تو کب کے مر گئے تھے، پھر تم؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ یتیم نہیں تھی، بلکہ وہ سب ہماری پلاننگ تھی تمہارے باپ کو پکڑنے کی۔ تمہارا باپ جو نیک اور شریف بنا پھرتا ہے، اصل میں وہ سویرا جیسی کئی لڑکیوں کا گناہ گار ہے۔ سب کو اس پر بہت عرصے سے شک تھا، مگر اس نے کبھی کوئی ثبوت نہ چھوڑا تھا۔ یہ کہنے کے بعد حاشر نے ایک گہری سانس لی اور پھر مجھے تفصیل بتاتا چلا گیا تھا، جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا باپ اس طرح کا ہو سکتا تھا۔ میں تو یہی سمجھی تھی کہ نشے کے باعث اس نے سویرا کے ساتھ اس طرح کا کام کیا ہے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس طرح کے کام کرنا تو اس کا روز کا معمول تھا۔ حاشر نے مجھے بتایا کہ میرا باپ میری ماں کے مرنے کے بعد اور مجھے دادی کے پاس چھوڑنے کے بعد اکیلا ہو گیا تھا، اور تب سے اس کا یہی معمول تھا، ہر دوسرے تیسرے روز کسی نہ کسی لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔ حاشر پولیس ڈپارٹمنٹ سے تھا، وہ کب سے میرے باپ کے پیچھے تھا، مگر اس کو کوئی ثبوت نہ ملا۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے سویرا کے ذریعے میرے باپ کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے چاہے تھے، مگر سویرا خود میرے باپ کی ہوس کی بھیڑ چڑھ گئی تھی۔ حاشر نے کہا کہ وہ میرے باپ سے کچھ عرصہ پہلے ہی اقبال جرم کروا چکا تھا کہ کیسے سویرا کو مارنے کے بعد اس نے میرے ساتھ مل کر سویرا کو دفنایا۔ وہ مجھ سے بھی بدلہ لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے میرے ساتھ محبت کا ڈھونگ کیا تھا۔ میرے باپ کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی اور مجھے حاشر نے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید کر لیا تھا، تاکہ وہ مجھے روز اذیت دیتا اور مجھے احساس دلاتا کہ مجھ سے کون سا سنگین گناہ ہوا ہے۔ میں روتی تڑپتی رہی، مگر حاشر کو مجھ پر ترس نہیں آتا۔ شاید یہی میرے گناہوں کی سزا تھی۔